وہ ہند کے راجا ہے، میں ان کا بھکاری ہوں، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث، نعرہ غوثیہ، یا غوث، غریب نواز کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت زندہ آباد، حضرت علامہ عبدالستار صاحب قبلہ ہمدانی، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، پیران طریقت، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ وہ ذات گرامی کہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ غریب نواز جن کے قدموں کی برکت سے ہمیں ایمان ملا، یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں مانگنے والا کبھی محروم واپس آتا ہی نہیں۔ شاید یہ بات کسی کے دماغ میں نہ بیٹھے، یار ہم تو گئے تھے لیکن ہمارا کام تو نہیں ہوا۔ تو ایک چیز ہمیشہ دھیان رکھو، غریب نواز کے آستانے پہ گئے اور کام نہیں ہوا تو یہ سمجھنا تمہارے دل میں کھوٹ ہے، غریب نواز کے یہاں دینے میں کوئی کھوٹ نہیں۔ سلطان اورنگزیب کا وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے تو آپ کا دستور ہوتا تھا کہ صرف آپ اکیلے ہی مزار شریف میں اندر جاتے تھے۔ آپ کے اندر تشریف لے جانے کے بعد مزار شریف کا دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ ایک ظاہری سلطان اور ایک باطنی سلطان، دونوں بادشاہ میں کیا گفت و شنید ہوتی تھی وہ جانے، اللہ رسول جانے۔ لیکن گھنٹوں تک سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ غریب نواز کے آستانے کے اندر بند رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا اتفاق ہے کہ آپ جیسے ہی اندر تشریف لے جا رہے تھے، صرف دایاں پاؤں اندر ہی رکھا تھا کہ کان میں آواز آتی ہے، غریب نواز آنکھیں دے دے، غریب نواز اب تو سن لے، غریب نواز 12 سال ہو گئے اب تو آنکھیں دے دے۔ سلطان اورنگزیب بجائے اندر تشریف لے جانے کے واپس آتے ہیں اور اس اندھے کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ جناب غریب نواز نہیں سنتا؟ کہا کہ ہاں غریب نواز کہاں میری بات سنتا ہے، 12 سال ہو گئے آنکھیں مانگ رہا ہوں، غریب نواز سنتے ہی نہیں۔ سلطان اورنگزیب نے فرمایا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ بولے نہیں، میں آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو پہچاننے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کہا میرا نام سلطان اورنگزیب عالمگیر ہے۔ تو چمک گیا، وزیر کو بلایا اور فرمایا کہ میں ابھی خواجہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جاؤں گا، اور جتنی دیر میں اندر رہوں اتنی دیر میں یہ شخص رو دھو کر غریب نواز سے آنکھیں نہ مانگ لے، اور میں باہر نکلوں اور آنکھیں نہ آئی ہوں تو اب میرے حکم کا انتظار مت کرنا، اس کی گردن اڑا دینا۔ بس اتنا فرمایا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ اب اندھے کی حالت خراب تھی، اب تک تو آنکھوں کا معاملہ تھا، اب جان کے لالے پڑ گئے۔ ایسا پکارا غریب نواز کو، دل سے غریب نواز کو ایسی صدائیں دی، رویا دھویا کہ واقعی اس کو آنکھیں مل گئیں۔ سلطان اورنگزیب جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اندھا بنکھیارا ہو گیا۔ قریب آئے، کہا تیری مراد میں کھوٹ تھی، تیری طلب سچی نہیں تھی، طلب صادق نہیں تھی۔ 12 سال تک بیٹھ کر غریب نواز کا لنگر خراب کیا اور غریب نواز کا آستانہ بدنام کیا۔ سپاہی سے کہا کہ اس کو 12 کوڑے لگاؤ، 12 سال تک بیٹھا تھا، 12 کوڑے لگاؤ، اور فرمایا کہ جان لیا تو نے، سچے دل سے مانگا تو غریب نواز نے دیا، طلب صادق ہے تو غریب نواز دیتے ہیں، اور ایسے انداز سے دیتے ہیں کہ آدمی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
ارے دشمن کے ہاتھ سے بھی دلا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان محقق بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ملفوظہ شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے. آپ یہ مت سمجھنا کہ سب اجمیر جانے والے سنی ہوتے ہیں. 1-2% یہ لوگ بھی جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھیے کیا شرک ہوتا ہے. ان کو شرک بولنا بھی نہیں آتا. شرک کیا بدعت ہوتی ہے. کیا بولتے ہیں؟ واہ رے تیری جہالت کی شدت. ایسے ہی ایک چلا گیا. میں نہیں بولوں گا بھائی، کیونکہ احمد آباد میں ہماری کئی تقریریں ہوئی صرف اشارہ کرنے کا. کیونکہ احمد آباد میں انہوں نے حکومت تک فریادیں کی کہ ہمدانی ہم کو 24 بولتا ہے، ہمارے نام پڑتا ہے. تو ہم کو کہا گیا کہ بھائی اب ان کو 24 مت بولا کرو. تو میں نے بولا چلو اب سے ہم 24 نہیں بولیں گے. بس نیا نام نکالیا 2 درجن. اور جس دن 2 درجن سے بھی اگتا جاؤ گے تیسرا نام تیار ہے 6 کم 30. تو یہ پہنچ گیا اجمیر دیکھنے کے لیے کہ یہ بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں اور غریب نواز سے مانگتے ہیں، غریب نواز کیسے دیتا ہے. اب ادھر ادھر وہ گھوم رہا تھا کہ ایک فقیر نے صدا لگائے، غریب نواز 5 روپیہ لوں گا 1 گھنٹے میں لوں گا. اس کے کان چونکے، کھڑا ہو گیا سامنے، دیکھتا ہے غریب نواز کیسے دیتا ہے. اسے گھڑی دیکھ لی، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوا. اس 24 کا منہ چمکنے لگا، خوش ہو گیا. ایسا تھوڑا، یہ تو معاذ ان کا عقیدہ ہے نا کہ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اب 50 منٹ ہوئی نا، تب اس سے برداشت نہیں ہوا. جیب سے 5 روپے کے نوٹ نکالی اور اس کو ادا کر لے غریب نواز کیا دے گا میں دیتا. تو فقیر بھی پہنچا ہوا تھا، کہتا ہے کہ وارے مورے خواجہ توری بلی ہاری جاوت، وارے مورے خواجہ توری بلی ہاری جاوت، روپیہ دلاوت اور وہ بھی منکر کے ہاتھ سے. تو غریب نواز کے آستانے پہ اگر طلب صادق کے ساتھ جائیں گے تو ضرور مراد پوری.